قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی قیامت کے مختلف نام آئے ہیں اور حدیث کے اندر بھی نام آئے ہیں۔ بہرحال قرآن و حدیث میں 80 کے قریب نام جو ہے نا وہ قیامت کے ملتے ہیں۔ کافی نام ہیں۔ ایک نام ہے یوم الفصل، جدائی کا دن، یوم الجمع لا ریب فیہ، جمع ہونے کا دن، ھذا ما توعدون لیوم الحساب، حساب کتاب کا دن، ذالک یوم الوعید، وعید کا دن، ذالک یوم الخلود، ہمیشہ ہمیشگی کا دن، مالک یوم الدین، فیصلے کا دن، یوم الحسرہ، حسرتوں کا دن، یوم التغابن۔ تو مختلف نام قرآن مجید کے اندر آئے، اور یہ بھی آیا ان الآخرۃ ہی دار القرار، دار القرار بھی ہے کہ مومنین کو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی، قرار ان کو قیامت کے دن ہی آئے گا، جب وہ اللہ کے حکم سے جنت کے فیصلے سن لیں گے، ان کو قرار آ جائے گا۔ ان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اسی طرح قیامت کا خود نام قیامہ، قیامت بھی قرآن مجید میں ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اس کے علاوہ یوم الخروج، یہ بھی اس کا نام ہے۔ تو کافی سارے نام ہیں۔ تو قیامت کے دن تو آنا ہی ہے۔ قیامت ان چیزوں میں سے ہے جس پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری، اس کے بغیر ایمان ہو نہیں سکتا۔ مشرکین مکہ میں بعض ایسے تھے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے مٹی ہو گئے، مرنے کے بعد تو دوبارہ کون اٹھے گا؟ تو قیامت پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ کہ ایک یہ زندگی ہے، مرنا ہے، اس کے بعد قیامت کے دن اللہ قائم کریں گے، ہر ایک کو دوبارہ زندہ کریں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ نیک آدمی اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، برے آدمی برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، شفاعت کا سلسلہ ہوگا۔ تمام چیزوں کے اوپر یقین کرنا یہ ضروری ہے۔ اگلا سوال، قیامت کب آئے گی؟ اس کا جواب ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والا اور جس نے پوچھنے والا اور جس سے پوچھا گیا دونوں نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو قیامت کب آئے گی یہ تو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خبریں دے دیں، اس کی نشانیاں بتا دیں، اور فرمایا کہ اس طریقے سے قرب قیامت کی علامات ہے۔ اور خود قرآن مجید کے اندر بھی بعض نشانیاں بتائیں، جیسے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ یہ قیامت کے انتظار میں کہ اچانک آ پڑے۔ فرمایا کہ یقین تحقیق سمجھ لو، یاد رکھو کہ آ چکی ہیں کچھ نشانیاں، فقط جاء اشراطها، کہ بعض نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا تلک من انباء الغیب نوحی الیک، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری غیب کی خبریں عطا فرمائیں۔ اب علامات قیامت کو بیان کرنا ہے، کیوں؟ پہلا سوال کیا تھا، آئے گی کب؟ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم پہچانیں گے کیسے؟ علامات سے پہچانیں گے۔ علامات کچھ قرآن میں بتائی گئی اور بہت تفصیل کے ساتھ حدیث کے اندر بتائی گئی۔ اب علامات قیامت کو جاننا کیوں ضروری؟ ایک تو کہ ہمارا اپنا یقین اور بڑھے، اور دوسرا ہمیں فکر پیدا ہو، مرنا ہے، جانا ہے اللہ کے پاس، تو اس کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں اور اس کی تیاری شروع کر دیں، اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں۔ اب علامات قیامت کی 3 اقسام ہیں، علامات بعیدہ، متوسطہ درمیانی، اور قریبہ جو قیامت کے قریب ہیں۔ تو 3 اس کی جو ہے نا وہ کیٹیگریز ہیں۔ اب سب سے پہلے وہ علامات جنہیں صغرا کہا گیا یا بعیدہ کہا گیا۔ بعیدہ سے مراد قیامت سے دور جو ہو چکی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی علامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا میں تشریف لے آنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، کہ بالکل قریب قریب۔ نبی علیہ السلام کا آنا ہو چکا، تو ایک علامت یہ پوری ہو گئی۔ دوسری علامت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اشارے سے، اور دوبارہ اس کا مل بھی جانا، یہ 2 علامات ہو گئیں۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام کا دنیا سے چلے جانا، پردہ فرما جانا۔ خود حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اپنی وفات کو بھی ذکر فرمایا علامات قیامت میں سے۔
چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی بیت المقدس کی فتح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا اور دوبارہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں فتح ہوا، تو ایک علامت یہ ہے جو پوری ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی کثرت سے موت پھیلے گی کہ جیسے بکریوں کے اندر ایک وبا ہوتی ہے، اس کا نام ہے قاص، کہ بکریوں کے ناک سے کوئی مادہ نکلتا ہے فوراً بکریاں مرتی ہیں بہت کثرت کے ساتھ۔ تو علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سن 18 ہجری میں یہ علامت بھی پوری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طاعون کی وبا کے بعد تمہارے اندر مال کی کثرت ہوگی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس جتنا مال تھا اور جتنا فتوحات ہوئیں، جتنی نعمتیں آئیں، بے حساب تھیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا سے تشریف لے گئے تو ترکے میں انہوں نے کیا چھوڑا؟ پراپرٹی بہت زیادہ، 3 ارب 10 کروڑ سونے کے سکے، 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ۔ اس کے علاوہ ترکے میں جو سونا تقسیم کرنا تھا وہ کلہاڑیوں سے توڑا گیا۔ چھوٹی چھوٹی اشرفیاں ہوں وہ کلہاڑی سے کوئی نہیں توڑ سکتا، وہ تو بڑے بڑے پیس ہوں گے۔ تو یہ تو ایک صحابی کی بات ہے، اور صحابہ کو بھی اللہ نے خوب عطا فرمایا تو مال کی کثرت ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا نبی علیہ السلام نے پھر تمہارے اندر فتنے پھیلیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جو فتنے شروع ہوئے وہ پھر پھیلتے ہی چلے گئے اور بڑھتے ہی چلے گئے۔ یہ علامات وہ ہیں جو پوری ہو چکی۔ ایک اور علامت ہے جو بہت ہی عجیب، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز میں آگ جو ہے نا وہ نہ نکل آئے، اور فرمایا کہ وہ آگ کیسی ہوگی؟ اتنی عظیم اور بلند ہوگی کہ آگ مدینے میں ہوگی، بصرہ کے اندر لوگ اپنے اونٹوں کی گردنیں اس آگ کی روشنی میں دیکھ سکیں گے۔ علماء نے فرمایا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ 3 جمادی الاخری بدھ کا دن 654 ہجری یہ علامت پوری ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک زوردار گونج آئی اور اس کے بعد 3 دن متواتر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے اور پھر ایک آگ آئی۔ آگ مدینہ کے شہر مدینہ حدود حرم سے بالکل باہر جگہ ہے حرہ، بنو قریظہ کے قریب، وہاں آگ لگی اور وہ پھیلتی چلی گئی اور اتنی بڑی تھی کہ اس وقت قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور میں بصرہ کے اندر قاضی بھی تھے، عالم دین تھے، مدرس تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، انہوں نے وہاں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس آگ میں اپنی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا جو ہمیں واضح نظر آتی تھی اور روشنی اتنی تھی اگر ہم چاہتے تو بآسانی ان کو ذبح بھی کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح علامہ قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، انہوں نے لکھا کہ حرہ کے پتھروں کے میں ایک ایسا پتھر تھا، وہ پتھر کا آدھا حصہ حدود حرم میں تھا اور آدھا حدود حرم کے باہر تھا۔ جب آگ لگی حدود حرم والا تو پورا جلا، اور جب حرم کے اندر جانے لگی آگ تو وہ بجھ گئی، آدھا جل گیا آدھا بچ گیا۔ اور آج بھی مدینہ طیبہ شہر کے اندر یہ پہاڑ موجود ہے، یہ آتش فشاں جو ٹھنڈا ہو چکا آج بھی موجود ہے، کالا پہاڑ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم لوگ ترک قوم سے قتال نہ کرو۔ چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے، لال چہرے والے ہوں گے، چپٹی ناکوں والے ہوں گے، اور ڈھال کی طرح مسلمانوں کی لڑائی ہوئی اور یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک نشانی اور بتائی، فرمایا کہ اے علی اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ شہر سے جو بہت دور شہر ہے وہاں سے چلے گی اور کعبہ پہنچ کر سفر کرے گی اور اسے اس سفر میں اللہ کے سوا کسی کا بھی خوف نہ ہوگا، کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے بھی اس کو کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ نشانی بھی پوری ہوئی۔ یہ وہ علامات ہیں، ان میں اور بھی ہوں گی لیکن جو اکثر بتا دی ہیں، زیادہ تر جو معروف ہیں، کہ یہ وہ علامات تھیں جو پوری ہو چکی۔ جہاں ہم اپنے ایمان کو بار بار بڑھاتے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق اور سچ ہے، فرما دیا کہ زلزلہ زنا کی وجہ سے آتا تو ہمیں مان لینا چاہیے، توبہ کی طرف آنا چاہیے، بجائے یہ کہ یہ کہنا کہ جی فلانی جگہ تو زیادہ ہوتا ہے وہاں کیوں نہیں آیا۔ پھر یہ اعتراضات جو ہے نا یہ ہمارے ایمان کی خرابی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔